جو ایک بڑا سب سے امپورٹنٹ خطرہ ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز کا۔ یہ ایک چھوٹی سی آبنا ہے جسے آبنائے ہرموز کہتے ہیں۔ یہاں سے دنیا کا 20% تیل اور 25% گیس جو ہے قطر سے جو نکلتی ہے وہ دنیا بھر میں جاتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 70% آئل جو ہمارا آتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے آتا ہے۔ اب اگر اسے پہلے بھی 1988 میں غالباً بند کیا گیا تھا، پھر کہ ایک اس کو کھولنے کے لیے امریکہ کا ایک جہاز جب گیا تو لینڈ مائن سے ٹکرا گیا، جو آبی مائن ہوتی ہے، اور وہ تباہ ہو گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی گنا اس کا ڈائریکٹ فوری طور پر اثر یورپ پہ نہیں ہوگا، مگر یہ جو ہمارے ریجنز ہیں اس پر ہوگا، اور یہاں بھی۔ لیکن بہرحال دنیا ایک ہے اور عالمی معیشت ایک معیشت ہے، تو اس کا یہ وہاں تک اس کی انفلیشن جائے گی، اور اس انفلیشن سے جو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ایک بڑا ریسیشن ٹریگر ہو سکتا ہے، اور اس کو بڑا کیئرفلی جو ہے ایران استعمال کرے گا اور کچھ گارنٹیز لینے کی کوشش کرے گا۔ فی الحال تو مسئلہ یہ ہے کہ نتان یاہو کسی صورت اس جنگ کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ یہ جنگ ختم ہوئی، اس کی آزادی ختم ہو جائے گی، اور وہ موصوف جیل میں رہائش پذیر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی بہت سے دنیا کے حکمرانوں کی طرح ساری عمر وارداتیں کرتے رہے، اور ادھر ان کو یہودی عظمتوں کا داستان سناتے رہے، اور اپنا 2 نمبر مال اندر کر کے اس کو بچاتے رہے، اور ساری سیاست۔ اور یہ بڑی بری بات ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک خبر نیو یارک ٹائمز نے دی تھی، 128 ملین جو کیا نام ہے جیف بیزوز نے سامنے دے دیے ٹرمپ صاحب کو۔ ان کو کوئی گل نہیں لے آؤ، یہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں۔ یہ جو امریکی ڈیموکریسی کے سینیٹرز ہیں یا جو کانگریس مین ہیں، یہ کھل کے پیسے پکڑتے تھے کہ وہ یہ کام کرانا ہے کر۔ یہ ماضی کی باتیں ہیں، آپ تاریخ کے جو، مگر اس کے بعد دنیا بظاہر مہذب ہو گئی، اور یہ کہانیاں پیچھے چلی گئیں، جو آپ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے ڈیلیں ویلیں ہونی شروع ہو گئیں، یہ ڈیل۔ تو میاں صاحب یہ آبنائے ہرموز کا یہ معاملہ ہے کہ اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے۔ ہمارے خدا نخواستہ تو ابھی کہا تو تھا پرائم منسٹر صاحب نے سب آئل کمپنیز کو کہ 14-15 دن کا آپ پتہ نہیں انہوں نے منگوا لیا ہے یا منگوا سکتے ہیں یا نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا خبر ہے آپ کے پاس کتنے دنوں کا تیل موجود ہے؟ اور چونکہ پہلے ہی ہم نے حکم دے دیا تھا تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو کیا گیا ہوگا۔ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، یہ آج ہی وزارت پیٹرولیم میں ایک اجلاس ہوا ہے، وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس تیل کے ذخائر جو ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں، جتنے ہونے چاہیے اتنے موجود ہیں، لیکن اگر آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہوتا ہے، اور ایران نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ بند کرے گا، کیونکہ اسرائیل نے جو کام جارحیت کی اور پھر امریکہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا، تو اگر یہ 33 کلومیٹر کی پٹی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اس سے 2 کروڑ بیرل یومیہ تیل کی ترسیل جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اربوں کیوبک گیس جو ہے وہ اس کی ترسیل بند ہو جائے گی۔ اس ترسیل کے بند ہونے سے سب سے زیادہ جو افیکٹ آئے گا وہ یورپ کو آئے گا، امریکہ کو آئے گا، چین کو آئے گا، رشیا کو آئے گا۔ یہ افیکٹس جو ہوں گے، اور اس کے کیونکہ اس میں جو ہے وہ 50% جو ہے سپلائی رک جائے گی، اور یہ سارے انہی ممالک جو ہے وہ جاتے ہیں۔ پاکستان کا بالکل ہمیں افیکٹ ہوگا، لیکن ہم سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹ جو ہے وہ ڈالر کو ہوگا، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گا۔ امریکہ نے خود یہ پنگا لیا ہے، اور اب سمجھایا تو جا رہا ہے ایران کو۔ چین جو ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اب اپنی انٹری ڈالے گا، کیونکہ چین یہ نہیں کہ وہ ایران کے خلاف جا کر جو ہے ایران کو کہے گا کہ اس کو بند نہ کریں، بلکہ چین جو ہے وہ اس معاملے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے کہ امریکہ نے جو کام کیا ہے وہ غلط کام کیا ہے، کیونکہ امریکی جو جارحیت ہے، امریکی جو حملہ ہے، وہ نہ صرف چین کے جو ایران ہے اس کی سالمیت پر حملہ ہے، بلکہ پورے خطے کی سالمیت پر حملہ ہے۔ اس لیے امریکہ، چین اور روس کا رول جو ہے وہ اہم ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند نہ ہو، لیکن اس سے جو واقعتاً جو یورپ کو سپلائی جاتی ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ یورپ اس سے بہت بری طرح افیکٹ ہوگا، اور امریکہ خود اس پہ سے افیکٹ ہوگا۔ WTI کی مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، ڈالر کا جو ہے وہ بالکل ستیہ ناش اس سے ہو جائے گا۔ وہ تو ہوگا کیونکہ جو عرب ممالک ہیں وہ اپنی کرنسی میں تیل لینا دینا شروع کر دیں گے، جو باقی ممالک ہیں وہ اپنی کرنسی میں تیل لینا دینا شروع کر دیں گے۔ تو پھر اس میں یہ بتائیں کہ قائد صاحب ڈالر کا کیا حال ہوگا؟ یہ پورے کا پورا امریکہ نے پورے خطے کو جو ہے وہ اس میں جنگ میں دھکیل دیا۔ دیکھیں نا، یہ ان کی جو بات یہ ہے کہ یہ تیل صرف تیل نہیں ہے، پوری کاسمیٹکس کی انڈسٹریز کے ساتھ اور بے شمار بائی پروڈکٹس ہیں اس کی جو بنتی ہیں۔ ظاہر ہے جب اس پرنسپل جو خام مال ہے، را مٹیریل ہے، اس کی قیمت اگر اوپر جائے گی
تو کس کس چیز کی قیمت اوپر نہیں جائے گی, لوگوں کے روزگار پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. اور اس کے علاوہ یعنی ظاہر ہے جب ریسیشن ایک دفعہ سیٹ ان ہوتا ہے تو اس کے بڑی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوتی ہیں, کئی گورنمنٹس الٹ جائیں گی. آپ دیکھیں نا جس طریقہ ہم نے کیا دیکھا, ہم نے برے حالات دیکھے کچھ عرصہ پہلے سری لنکا میں. کیا ہوا, دڑکی لگائی وہ جو ان کے صدر صاحب تھے اور جو ان کے پرائم منسٹر تھے. واٹ ہیپنڈ ان بنگلہ دیش. تو یہ اسی طرح کی ایکسٹریم سچویشن جو ہیں وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ میاں صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دوسری طرف یہ کہ اب اگر رین ان نہیں کرتے, آپ اس کو یعنی کیا کہوں باغیں اس کی کھینچتے نہیں ہیں نتان یاہو کی, کیونکہ وہ اس کی تو زندگی جنگ میں ہے. جنگ اس کے ان کے اپنے لوگوں کے گلے کٹ جائیں, دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے, سیارے کے خدا لیکن قائد صاحب جو نتان یاہو نے چاہا تھا وہ تو چاہا اور اس نے کر دیا, اس نے تو یہ تیلی جو ہے وہ لگا دی ہے. لیکن اب یہ بسم جو ہے وہ خود ہی ہوں گے, کیونکہ یہ جو ممالک ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں جس میں روس ہے, شمالی کوریا ہے, چین ہے اور دیگر جو ممالک جو ایران کے جو اتحادی ہیں بلکہ اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ کہا گیا ہے روس کی جانب سے, تو یہ ایران کے ساتھ اب شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم بھی پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. تو اب یہ نہیں ہونے دیا جائے گا, بلکہ جو اس خطے کے دشمن ہیں وہ اس خطے میں بسم ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جنگ کا نقشہ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے اور جنگ جو ہے وہ بالکل پلٹ کر جو ہے وہ اس طرف اسرائیل کی طرف جا رہی ہے, اور نتان یاہو جو ہے وہ تو اس میں نظر نہیں. میاں صاحب بہت شکریہ. تو میاں صاحب یہ ابنائے ہرموز کا یہ معاملہ ہے کہ اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے. ہمارے خدا نخواستہ تو ابھی کہا تو تھا پرائم منسٹر صاحب نے سب آئل کمپنیز کو کہ 14-15 دن کا آپ پتہ نہیں انہوں نے منگوا لیا ہے یا منگوا سکتے ہیں یا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کیا خبر ہے آپ کے پاس کتنے دنوں کا تیل موجود ہے؟ اور چونکہ پہلے ہی ہم نے حکم دے دیا تھا تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو کیا گیا ہوگا. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, یہ آج ہی وزارت پیٹرولیم میں ایک اجلاس ہوا ہے. وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس تیل کے ذخائر جو ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں, جتنے ہونے چاہیے اتنے موجود ہیں. لیکن اگر آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہوتا ہے, اور ایران نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ بند کرے گا, کیونکہ اسرائیل نے جو کام جارحیت کی اور پھر امریکہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا, تو اگر یہ 33 کلومیٹر کی پٹی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو اس سے 2 کروڑ بیرل یومیہ تیل کی ترسیل جو ہے وہ بند ہو جائے گی, اور اربوں کیوبک گیس جو ہے وہ اس کی ترسیل بند ہو جائے گی. اس ترسیل کے بند ہونے سے سب سے زیادہ جو افیکٹ آئے گا وہ یورپ کو آئے گا, امریکہ کو آئے گا, چین کو آئے گا, رشیا کو آئے گا. یہ افیکٹس جو ہوں گے, اور اس کے کیونکہ اس میں جو ہے وہ 50% جو ہے سپلائی رک جائے گی, اور یہ سارے انہی ممالک جو ہے وہ جاتے ہیں. پاکستان کو بالکل ہمیں افیکٹ ہوگا, لیکن ہم سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹ جو ہے وہ ڈالر کو ہوگا, کیونکہ ڈالر جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گا. امریکہ نے خود یہ پنگا لیا ہے اور اب سمجھایا تو جا رہا ہے ایران کو. چین جو ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اب اپنی انٹری ڈالے گا, کیونکہ چین یہ نہیں کہ وہ ایران کے خلاف جا کر جو ہے ایران کو کہے گا کہ اس کو بند نہ کریں, بلکہ چین جو ہے وہ اس معاملے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے کہ امریکہ نے جو کام کیا ہے وہ غلط کام کیا ہے. کیونکہ امریکی جو جارحیت ہے, امریکی جو حملہ ہے, وہ نہ صرف چین کے جو ایران ہے اس کی سالمیت پر حملہ ہے, بلکہ پورے خطے کی سالمیت پر حملہ ہے. اس لیے امریکہ, چین اور روس کا رول جو ہے وہ اہم ہونے جا رہا ہے, اور اس حوالے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند نہ ہو. لیکن اس سے جو واقعتاً جو یورپ کو سپلائی جاتی ہے وہ افیکٹ ہوگی. یورپ اس سے بہت بری طرح افیکٹ ہوگا, اور امریکہ خود اس پہ سے افیکٹ ہوگا. WTI کی مارکیٹ جو ہے